سعید کا ایسا پہلے آپ کا تجزیہ لیتے ہیں، پھر گورنمنٹ اور اپوزیشن کی طرف جائیں گے. یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ریجن میں سب سے کم تیل کی قیمتیں پاکستان میں، بھارت میں، بنگلہ دیش میں پاکستان سے زیادہ ہے. میں یہ بتا رہا تھا انٹرو میں کہ مہنگائی بھی بھارت میں کم ہے اور بنگلہ دیش میں بھارت سے بھی زیادہ کم ہے. ٹھیک ہے، تو تیل کی قیمتیں اگر پاکستان میں کم ہے تو اس کا اثر باقی چیزوں پہ کیوں نہیں پڑتا؟ مہنگائی یہاں پر زیادہ ہے، تیل کی قیمت کم ہے. مطلب کہ یہ فنومینا سمجھ نہیں آتا نا. آپ دیکھیں یہ حال ہی میں یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئی ہیں. چینی کی قیمت میں 17 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے. 20 کلو آٹے کا تھیلا 130 روپے اضافہ ہوا ہے. گھی کی قیمت میں 90 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے. تو کین یو انڈرسٹینڈ واٹس گوئنگ آن؟ ویل وی کین، اس لیے نوے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل فگرز آ رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ اس پوسٹ پینڈیمک جو ہے اس میں 40% دنیا بھر میں مہنگائی بڑھی ہے. امریکہ میں 34% اس کوارٹر میں گئی ہے، مگر یہ کوئی جواز نہیں ہے. اور وائی ہم اپنی دوسرے ملکوں کی بری چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بنیادی سوال آپ کے اکنامک ماڈل کا ہے. جب رانا بھگوان داس صاحب کی رپورٹ سپریم کورٹ میں گئی تھی تو انہوں نے کہا جناب کا کیا تعلق ہے، یہ تو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے. تو اس اشرافیہ میں جس میں سارے شامل ہیں جنہوں نے یہ اس نظام کو ہمارے اوپر نافذ کیا، دیکھیں یہ بجٹ فراڈ ہے. بجٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم بجٹ کور کرتے تھے تو ایک قیمت جو طے ہوتی تھی سال تک رہتی تھی. آج بجٹ آتا ہے اگلے 15 دن بعد قیمت بڑی ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو درمیان میں آپ نے واسطے ڈالے ہوئے ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنی پہ آپ ذرا رپورٹ نکال کے دیکھیں. آپ ابو بکر خدا بخش کی رپورٹ نکال کے دیکھیں. وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ ریگولیٹری اتھارٹی بند کر دیں، اوگرا بند. یہ آفیشیل رپورٹ ہے ابو بکر خدا بخش صاحب کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بیچ میں بیٹھے ہیں اب ہوا کیا ہے، یہ جو تھوکیا تھا، یہ جو امپورٹر تھا، اس کا ریگولیٹر اس کا پوڈل بن گیا ہے. مطلب ایک میں بھگوان داس صاحب کی رپورٹ کو کوٹ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ایک سیکٹری آئل ہوتا ہے، ڈی جی آئل ہوتا ہے، اس نے بیچ بیٹھنا ہوتا ہے جہاں پہ قیمت طے ہوتی ہے. تو وہ جب انہیں پتا چلا کہ سال میں صرف وہ 3 دفعہ بیٹھا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو امپورٹ کر رہا ہے وہی قیمتیں جو ہے وہ اور ان کا بلکہ ان کی گورنمنٹ میں تو وہ کہتے تھے کہ جناب ختم کر دیں تو ہر پیٹرول پمپ کی قیمت خود وہ بنائے. تو آپ جب یہ اب تو سارا نیو لبرل اکنامکس بیٹھ گئی ہے نا، یہ تو آپ اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے پاس صرف 20% معیشت ہے اور باقی جو آ کے یہ روتے ہیں نا چینی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں ڈائریکٹ. یار یہ ذرائع پیداوار پر یہ قابض ہے، یہ اسمبلی پر ان کا قبضہ ہے، سینٹ پر ان کا قبضہ ہے. اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہتے ہیں عمران خان تم نے قیمتیں بڑھا دی، عمران خان کہتے ہیں نواز شریف تم نے قیمتیں بڑھا دی. اینڈ بوتھ آف دیم آل دس اشرافیہ دے آر بینیفیشری آف اٹ. یہ مسئلہ ہے کیونکہ یہاں کوئی صحیح ڈسکورس اس پہ جانا نہیں چاہتا، ریئل جو ایشوز ہیں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اب مجھے بتائیں آئی پی پیز ہے، آئی پی پیز کا ڈاکٹر اکرام الحق جیسے بندے نے کہا ہے کہ وہاں ریسیور بٹھائیں. $100 بلین اکارڈنگ ٹو دی ورلڈ بینک یہ کھینچ کے لے گئے ہمارا 10 سال میں. کوئی خدا کا بندہ ہے 20 سال میں بات کر رہا ہوں. ورلڈ بینک نے جو رپورٹ دی تھی اس نے کہا تھا کہ 5 سالوں میں انہوں نے تقریباً یعنی 10 سالوں میں تقریباً انہوں نے کتنے $45 بلین کا ٹیکہ لگایا پاکستان کو. اگر یہ $100 بلین جو ہے آپ نے ری انویسٹ کیا ہوتا اپنے بجلی کے سیکٹر میں، آپ ساؤتھ ایشیا میں بجلی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. تو آئی تھنک دے آر ریسپانسبل. بیکاز آخری بات کروں، سیاسی طاقت بھی ان کے پاس، معاشی طاقت بھی ان کے پاس، اور ایک دوسرے میں پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور ہم لٹتے رہتے ہیں. یعنی کہ سب ریسپانسبل ہیں. دے آر، بیکاز اس پالیسی پہ سب کا ایمان ہے.